کہ جو آخرت کی نیکیاں چاہتا ہے یا آخرت میں بدلہ چاہتا ہے یا آخرت کا فائدہ چاہتا ہے تو ہم اس کے فائدے میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو ہم دنیا میں صرف دنیا بھر کے لیے فائدہ دیتے ہیں۔ وَلَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آگے کہتا ہے کہ دنیا میں دنیا کا فائدہ چاہنے والوں کو اور آخرت کا فائدہ نہ چاہنے والوں کو حصہ تو دے دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ حصہ دینے کے بعد میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات محترم، قرآن عظیم یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں ظاہر و باطن، خشکی تر کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم ہے، کسی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علم ترک کر دیا گیا۔ ہماری زندگی کیسے ہمیں بشر کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، ہمیں کن توقعات کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی کوئی مخلوق میں فائدہ پیدا نہیں ہوئی ہے، ہر مخلوق پیدا ہوئی ہے تو وہ فائدے کے تحت پیدا ہوئی ہے۔ کوئی مخلوق نہیں ہے، چاہے چھوٹا سا کیڑا ہو یا بڑے سے بڑی مخلوق ہو، ہر مخلوق کا ایک فائدہ ہے۔ حضرات محترم، انسان کہ جسے اللہ رب العزت نے، کہ جس کے سر مبارکہ پہ اللہ کریم نے اشرف المخلوقات کا تاج زری سجایا ہے، کہ جسے تمام مخلوقات سے بہتر بنایا ہے، جس کے بارے میں رب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم، وہ انسان ہے کہ جس کے بارے میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں تمام مخلوقات پہ پیش کی ہے، تو تمام کی تمام مخلوقات عارض ہو گئی، بارگاہ میں عرض کرنے لگی، مولائے کائنات ہم کمزور مخلوق ہیں، ہمارا حجم بڑا ہے، ہمارا جسم بڑا ہے، ہماری قوتیں تو زیادہ ہے، لیکن مولائے کائنات ہم عاجز ہیں، تیری یہ امانت نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ حضرات محترم، تو اس امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری جس مخلوق نے لی ہے وہ مخلوق کوئی اور نہیں ہے، وہ مخلوق انسان ہے۔ حضرات محترم، اب آپ کو بتا دوں وہ امانت ہے کیا؟ وہ امانت ایمان ہے جو تمہیں دیا گیا ہے یوم الست، کہ جہاں سب کو جمع کیا گیا ہے۔ وہ بات اور ہے کہ ہم دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں ہم اپنی عقلوں پہ اس دنیا کی خواہشات کو اتنا حاوی کر دیتے ہیں کہ ہم پیدا ہونے کے مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اگر حقیقت میں آپ دیکھیں گے ہر شے ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے اور ہر چیز اپنے مقصد کو جانتی ہے۔ حضرات محترم، مچھلی کو پانی میں تیرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ پانی میں تیرتی ہے، وہ خشکی میں آ کر کے دنیا کے مزے نہیں چاہتی ہے۔ اور ایسے ہی دیگر مخلوقات جو پرندے ہیں وہ ہواؤں فضاؤں میں اڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو وہ خود سے پروں کو ترشوا کے زمین میں آ کر کے زمین کے مزے لوٹنے کی خواہش نہیں کرتے ہیں۔ جو آسمان کی بلندیوں میں اڑنے کے لیے پیدا ہے وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑ کر کے رب قدیر کی نعمت کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جو مخلوق اللہ کریم نے اس زمین کی بستیوں میں کی اللہ کی نعمتوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ مخلوقات ایسی ہیں جو زمینوں میں رہتی ہیں، کبھی آسمانوں میں اڑنے کی خواہشیں ظاہر نہیں کرتی ہے۔ لیکن انسان، اللہ اکبر کبیرہ، یہ انسان وہ مخلوق ہے جو اپنے رب کی نعمتوں کو نہیں جانتا ہے، جو اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو فراموش کر بیٹھا ہے، بھول چکا ہے کہ آخر اسے پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ یہ قرآن عظیم، یہ علماء کرام کے پاس آپ جایا کریں گے، یہ دنیا داروں کے پاس ہم بھاگتے ہیں۔ اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے ہم اسے دنیا ہی میں فائدہ دیتے ہیں۔ حضرات محترم، صرف دنیا کا فائدہ ہمیں نہیں جاننا ہے، کیونکہ اس دنیا کا جب ہم فائدہ حاصل کریں گے تو دنیاوی لوگوں کو چنیں گے، ہم اپنے آئیڈیل اس دنیا کے پیشواؤں کو بنائیں گے، ان دنیاوی مقتداؤں کو بنائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج ہماری نوجوان قوم کس طرح جا رہی ہے۔ ہماری نوجوان قوم کا معائنہ کریں گے، سنت رسول سے بالکل بیزار نظر آتے ہیں، سنت رسول سے مکمل دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ چہروں پہ داڑھی مبارکہ کو سجانا خون سمجھتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم تو وہ شقی لوگ ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے، میرا جملہ تھوڑا سخت ہو سکتا ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں سختی تو ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم وہ اللہ رب العزت کے نافرمان بچے ہیں کہ جو پیارے حبیب کے چہرے پہ سجی ہوئی داڑھی مبارکہ خود پیارے آقا نے اپنے چہرے پہ سجا کے
जिस दाढ़ी की तालीम हमें दी है, आज हम उसी दाढ़ी को गटर की जीनत बना देते हैं, चेहरों से तो उतार देते हैं, गटर में फेंकी जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस दाढ़ी मुबारक को इतना महबूब रखा गया हो कि चेहरे मुबारक पे दुनिया के सबसे हसीन इंसान ने सजाई हो, उस दाढ़ी मुबारक के साथ हम ये सुलूक कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, बात लंबी हो जाएगी। अब आइए, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आखिर इंसान किस मकसद के तहत पैदा किया गया है। जब आप कुरान अजीम की तालीमात में गौर व फिक्र करेंगे, अपने उलमा से पूछेंगे, अपने मौलवी हजरात के पास जाएंगे, अइम्मा से राब्ता करेंगे, दीन का इल्म सीखना चाहेंगे, दीन का इल्म सीखेंगे, तो आप उनसे पूछेंगे कि आखिर हम किस मकसद के तहत पैदा किए गए हैं। हर मखलूक एक मकसद से पैदा है, हमारा मकसद क्या है तो ये उलमा तुम्हें बताएंगे। अल्लाह करीम कुरान अजीम में तुम्हारे मकसद का मतलब बताता है। तो रब्बे कदीर फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़्त इबादत की गरज से ही पैदा किए गए हैं, इबादत करने के लिए पैदा किए गए हैं। मोहतरम हज़रात गिरामी, आज अफसोस की बात तो ये है कि हम जिस मकसद को पैदा किए, जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं, फकत उस मकसद को छोड़ करके दुनियावी तमाम मकासद के पीछे दौड़े हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपना घर छोड़ रहा है माश की फिक्र में, कोई अपना परिवार छोड़ रहा है अपने माश की फिक्र में, दौलत कमाने के लालच में हम दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी जल्द ही मैंने एक जगह ये जुमला पढ़ा था कि अल्लाह के बंदों का ये हाल हो चुका है कि रिस्क को तलाशने में अपने घरों को तो छोड़ते हैं लेकिन रज़्ज़ाक़ को भूले बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नौकरी, ये दुनियावी कारोबार, ये दुनियावी सहूलतें, कसम अल्लाह की, ये तुम्हें रिस्क नहीं देते। रज़्ज़ाक़ तो रब्बे कायनात है, वो दुनिया में हर मखलूक को रिस्क देता है और इतना रिस्क देता है कि जिसकी किसी एक मखलूक को भी मुकम्मल कोई रिस्क नहीं दे सकता है। आपने बारहा अपने उलमा से वाकया भी सुना होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के, पूरी दुनिया के, बल्कि हर मखलूक के बादशाह थे। हवाओं पे भी आपकी बादशाहत थी, फिजाओं पे बादशाहत थी, समंदर पे भी बादशाहत थी, जमीन और आसमान के जर्रे जर्रे पे आपकी बादशाहत थी। एक दिन अर्ज करते हैं, मौलाए कायनात, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। तूने मुझे पूरी दुनिया का, तूने मुझे कुल कायनात का मालिक बनाया है, बादशाह बनाया है। ऐ मौला, मैं तेरी ही मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम इजाजत दे देता है, ठीक है सुलेमान, मेरी मखलूक की दावत कर दो। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़ा सा मैदान में खूब ढेर सा खाना तैयार करवाया। तैयार करने के बाद में जब कहता है, मौला तू भेज अपनी मखलूक को, ये दावत के लिए खाना तैयार है। मेरे प्यारो, एक मछली आती है, खाना खा जाती है, खाने के बाद कहती है, ऐ सुलेमान, मेरा पेट आज भूखा रह गया है, आज मेरी भूख पूरी नहीं मिटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये देख के हैरान हो गए, ऐ मौला, तूने मुझे कायनात में जर्रे जर्रे का बादशाह बनाया है, मैं इतना बड़ा हाकिम हूँ कि फिजाओं पे भी मेरी हुकूमत है। तूने मुझे इतना बड़ा हाकिम बनाया है कि मीलों दूर से मैं एक चूंटी की आवाज भी सुन सकता हूँ। मौला, मैं तेरी एक मखलूक का, एक मखलूक के एक मर्द का पेट न भर सका। अल्लाह अकबर कबीरा। वो रज़्ज़ाक़ है, क्या भला ऐसा मुमकिन है कि उस रज़्ज़ाक़ को छोड़ के कोई दुनियावी आदमी तुम्हारा पेट भर दे? मेरे प्यारे, बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है कि जिसका चाहे ढेरों पहाड़ों के बराबर खाने के लिए पेट न भरे और जिसका चाहे पल भर में सूखी हुई रोटी से पेट भर दे। ये भी आपको बताता चलूं, हजरत आपने सुना होगा जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म किया गया, उन्होंने देखा कि जब उनकी कौम हद से ज्यादा तजावुज कर गई है, नाफरमान हो गई है, ईमान और इस्लाम कबूल नहीं करती है, तो रब की बारगाह में अर्ज कर देते हैं, मौला बहुत दावतें दीन दे ली है, मौला इन्हें बहुत हिदायत की रास्ते को दिखा दिया है, मौला इन्हें बहुत सिराते मुस्तकीम की तालीम दे ली है, ये नहीं आते हैं तेरे रास्ते पे, ये नहीं कबूल करते हैं तेरी खुदाई को। अल्लाह अकबर कबीरा। रब्बे कदीर का जलाल और पर हो जाता है, बुलंदियों पे आ जाता है, हुक्म होता है नूह जाओ कश्ती तैयार करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कश्ती किससे तैयार करनी है? दरख्त बता दिया गया, जाओ फला फला दरिया के बीच में एक दरख्त लगा हुआ है, उस दरख्त को उखेड़ के लाओ, उसके तख्ते बनाओ, उससे तख्ती बनाई जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि हमारे पास असबाब तो नहीं है, आखिर इस दरिया के बीच में कैसे जाया जाए, तो रात
واسطہ کیا گیا اوج بن عنق کہ جس اس وقت میں وہ سب سے لمبا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب وہ دریاؤں میں اترا کرتا تھا تو دریاؤں کا پانی اس کے گھٹنوں کو نہیں چھو پایا کرتا تھا. کہا جاتا ہے کہ جب وہ سمندر سے جب اسے بھوک لگتی تھی مچھلیوں کو نکال کے سورج کی گرمی سے سینک کر کے وہ کھایا کرتا تھا تو اپنی بھوک کو مٹایا کرتا تھا. اس کے باوجود کہتا تھا کہ ہماری بھوک نہیں مٹ رہی ہے. اللہ اللہ. جب نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اوج بن عنق تجھے میرا یہ کام انجام دینا ہے. اوج بن عنق کہتے ہیں ٹھیک ہے کر تو دوں گا لیکن دو شرطیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اوج بن عنق بتا تیری کیا شرطیں ہیں. کہا میں آج تک جی بھر کے نہیں نہایا ہوں, مجھے جی بھر کے گوتے لگا کر کے نہانا ہے کیونکہ سمندر میں اترتا ہوں تو میرے گھٹنوں کے برابر پانی نہیں جاتا ہے, آخر مجھے ڈوب ڈوب کے نہانا ہے. اللہ اللہ. نوح علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے چل بتا تیری دوسری شرط کیا ہے. کہتا ہے اے نوح علیہ السلام میں نے آج تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے, مجھے پیٹ بھر کھانا کھلانا ہوگا. نوح علیہ السلام مسکراتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تیرے پیٹ بھرنے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. جیب میں ہاتھ ڈالا ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا. ارے وہ اوج بن عنق جو سمندر سے مچھلیوں کو بڑی بڑی مچھلیوں کو نکالے سورج سے سینک کے کھا لے پیٹ نہ بھرے پھر بھی بھوک کی شکایت کرتا گھومے, وہ اوج بن عنق دیکھتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے روٹی کا ٹکڑا نکالا. بولتے ہیں کھا. اللہ اکبر کبیرہ. حیران ہو گیا کہا اے نوح کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہو, آخر اس ٹکڑے سے میرا پیٹ کیسے بھر سکتا ہے. نوح علیہ السلام مسکراتے ہیں کہتے ہیں اے اوج بن عنق تو اللہ کی رحمت سے ابھی آشنا نہیں ہے. اے بابو اللہ کی رحمت سے ابھی تو واقف نہیں ہے. سن تو یہی چھوٹا سا ٹکڑا ذرا اللہ کے نام کو لے کر کے تو کھا. بسم اللہ کہیں اور اسے کھا لے. قسم اللہ کی مسلمانوں وہ اوج بن عنق کہ جس کی بھوک سمندر کی بڑی بڑی مچھلیوں کو کھا کے نہ مٹی, بسم اللہ پڑھا سوکھا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا. کھانے کے بعد میں حیرانی سے بولتا ہے اے نوح میرا پیٹ آج تک سمندر کی مچھلیوں سے نہ بھر پایا, آخر کیا طاقت تھی اس روٹی کے ٹکڑے میں جو آج میں چکن شہر ہوتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حوثیت, فرمان مصطفیٰ, نعرے تکبیر. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام سے کہتا ہے میری دوسری شرط. یہ بھی اللہ کے نبی. اللہ کے نبی مطلب اللہ تک پہنچانے والے. جی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تک پہنچانے والے. یہ ہم لوگوں میں کیوں آئے؟ ہم لوگوں میں ہماری صورت میں ہماری طرح دکھتے, ہماری طرح چلتے, ہماری طرح کھاتے, کیوں آئے؟ اسی لیے تو آئے. اگر نوری مخلوق بنا کے بھیج دیا جاتا اور تمہیں یہ قوت دے دی جاتی کہ تم نوری مخلوق کو دیکھتے تو تم کہتے ارے وہ تو ہماری طرح ہے ہی نہیں, ہم ان کی کیا برابری کر سکتے ہیں. اگر وہ کہتے نماز پڑھو کہتے ارے ہم تو ان کی طرح ہے ہی نہیں, ہم ان کی طرح کہاں پڑھ سکتے ہیں نماز. وہ کہتے ٹھیک ہے یہ کام کرو تو کہتے ہمارے بس کی نہیں. کہا روزے رکھو, کہا ارے وہ تو نوری مخلوق ہے, ہمارے بس کی کہاں ہے. اسی لیے ہماری صورت میں ہماری ہی طرح ہے تو نوری لیکن لباس بشر پہنا کر کے ہم نے بھیجا تاکہ ہمارے بندے حیران نہ ہو جائیں کہ آخر یہ کوئی دوسری مخلوق آ گئی. چنانچہ دوسری شرط کا مطالبہ ہوا. نوح علیہ السلام مسکراتے ہیں, ہاتھوں سے گڈھا کھودتے ہیں, چھوٹا سا چلو کھودا ہے. کھودنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے جا نہا لے. اور بن عنق کی آنکھیں تو پہلی حیرانی سے پھٹی رہ گئی. حیران ہو کے بولا نوح علیہ السلام میں اس میں نہاؤں؟ بولے ہاں اس میں نہا. اب چونکہ پوچھ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ ایک چھوٹی سی روٹی کے ٹکڑے میں اس کا پیٹ بھر گیا تو ایک چلو میں نہا لینا کیا حیرت کی بات ہے. وہ اوج بن عنق کہ جس کے گھٹنوں کو سمندر کا پانی نہ چھو سکے, جب نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے گڈھا کھودا کہا آ اور اس میں نہا, جب وہ حیرانی سے قدم رکھتا ہے تو مسلمانوں تاریخ گواہ ہے قدم رکھنا تھا اس اوج بن عنق کو نوح علیہ السلام کے ہاتھوں سے کھودا ہوا چھوٹے سے گڈھے میں وہ گوتے لگے, وہ ہوتے لگے جو حیران و پریشان ہو گیا.
نکلنے کے بعد حیرانی سے کہتا ہے قسم اللہ کی اے لوگ رب کی قدرت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کی قدرت کا اندازہ کرنا میری قدرت میں نہیں. تو اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانا ہم لوگوں کے بس کی نہیں. اب ہم پیدا کیوں کیے گئے؟ میں بس اپنی تقریر کو بہت جلد سمیٹ رہا ہوں. پیدا کیوں کیے گئے؟ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت کے لیے پیدا کیے. کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. ٹھیک ہے عبادت کے لیے پیدا کر دیا. اب چونکہ انہیں بتانے والا بھی ہونا چاہیے. آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے آقا تک مسلسل انبیاء کرام کو بھیجا. جب پیارے آقا آئے اور تمام شریعت کے جملہ احکام لے کے آئے، کھانے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، کپڑا پہننے کا طریقہ، یہاں تک کہ بولنے اور باتیں کرنے کا طریقہ. اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ معاش کے طریقے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم سنت مصطفیٰ سے دور ہیں. ہمیں لائف اسٹائل دنیاوی لوگوں کے تو مل جاتے ہیں. اگر آج دنیاوی کسی ہیرو نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو دنیا کے نوجوان پاگل ہیں. پھٹی پینٹیں پہنے جانے. کسی نے کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیا، آج کل ایسے ایسے فیشن بن رہے. لیکن ہمارے نوجوان کا یہ حال ہے، انہیں فالو کرنا ہے شریعت کے خلاف ہو یا شریعت کے مطابق ہو. شریعت کے مطابق تو ذہن نصیب، لیکن کہاں شریعت کے مطابق چیز کو فالو کر رہے ہیں. انہوں نے کڑا پہنا تو بھول گئے پیارے آقا نے کیا فرمایا تھا کہ میری امت پر سونا حرام کر دیا گیا ہے. کسی نے اگر کان میں دنیا پہن لی تو بھول گئے پیارے آقا نے منع فرمایا ہے. کسی نے اپنے بالوں میں قضا کرانا شروع کر دیا تو بھول گئے پیارے آقا کی تعلیم کیا ہے. ارے تمہارے ائمہ تمہیں بتائیں گے پیارے آقا کی تعلیم کیا ہے. حضرات محترم، اس مختصر سے وقت میں ہر بات کو توجہ دے لینا، ہر بات کو بیان کر لے جانا یہ ممکن نہیں ہے. بس میں آپ کو اشارے دیتے ہوئے گزر رہا ہوں. آپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، آپ کو زندگی پیارے آقا کے طریقے پہ گزارنا چاہیے. اب وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمائی ہے. صحابہ کرام نے تابعین کرام کو تعلیم فرمائی ہے. تابعین کرام نے تبع تابعین کو تعلیم فرمائی ہے. سلسلہ چلتا رہا ہر دور میں امت مسلمہ کو تعلیم دینے کے لیے.